محترم سامعین و ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں NCERT سیریز۔ یہ اس کی 11ویں ویڈیو یہ ناول سے متعلق ہے۔ اس میں جو مواد پیش کیے جائیں گی یہ 12ویں جماعت کی کتاب نئی آواز دھنک اور خیابان میں ناول سے متعلق جو اسباق ہیں ان کو پیش کیا جائے گا۔ بہتر تو یہ ہوتا کہ یہ بھی گزشتہ ویڈیو میں شامل ہوتا، جو ناول اور ناولٹ والی جو ویڈیو ہے اس میں، تو وہ بہتر تھا، لیکن اب شامل نہیں کیا جا سکا ہے۔ اگلے اصناف میں کوشش یہی کریں گے کہ سبھی کو ایک ساتھ ملا کر ایک ویڈیو میں پیش کیا جائے، اس لیے کہ الگ سے ویڈیو اس کا تقاضا نہیں کرتا ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں ایک غلطی ہو گئی تھی، ناولٹ ناولٹ بول دے، ناولٹ بول دیے، ناولٹ نہیں ہے، ناولٹ ہے، ناولٹ۔ تو یہ ایک غلطی تھی، اس کا اعتراف ضروری ہے۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ اس میں ہم ناول، وہی تعریف، اجزاء ترکیبی جسے ہم دیکھ چکے ہیں، اور ناول کا تاریخی سفر دیا ہوا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ یہ آپ جانتے ہیں یہ سلیبس ہے جس میں 2 مکمل ہو چکی تاریخ اور داستان۔ اگر نہیں دیکھے ہیں تو اسے دیکھیے، اسے بھی دیکھ لیجیے، اور باقی یہ ناول دیکھتے رہیں۔ اب اس میں ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ناول سے متعلق گفتگو جو ہے، یہ اس میں بھی 3 اسباق میں سے 2 اسباق بالکل ایک ہی ہے۔ یہ ڈپٹی نذیر احمد اور کرشن چند کے تحت جو اصناف دے رکھے ہیں یہ بالکل ایک ہی ہے، تو کسی ایک کو ہی پڑھ لیں گے، یعنی یہ دھنک اور نئی آواز۔ یہ منشی پریم چند والے تھوڑے سے الگ۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ ابن نذیر احمد پہلے ناول نگار ہیں، تو ان سے پہلے جو دیا ہوا اسی کو پڑھ لیتے ہیں۔ ناول اس نثری صنف کو کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تعریف پیش کی جا رہی ہے۔ ناول اس نثری صنف کو کہا جاتا ہے جس میں ایک مربوط قصہ بیان کیا گیا ہو جو ایک وسیع پس منظر میں زندگی کی ترجمانی کرتا ہو۔ ناول کا فن دراصل تو یہ ایک تعریف ہے کہ ایک مربوط قصہ ہے جس میں ایک وسیع پس منظر میں زندگی کی ترجمانی کرتا ہو، اور یہ کئی ناول نگاروں نے تعریف بھی کی ہے۔ ناول کا فن دراصل معاشرتی یا انفرادی زندگی کی ترجمانی اور تصویر کشی کا فن ہے۔ یہ ساری عبارتیں جو دیکھ رہے ہیں، یہ سب سے سوال پوچھا جا سکتا ہے، ان کو دیکھیے دھیان سے۔ کہ اگر کہا جائے کہ کون سے اصناف جو ہے، کون سے صنف جو ہے وہ معاشرتی یا انفرادی زندگی کی ترجمانی اور تصویر کشی کرتا ہے، تو وہ ہے ناول۔ ناول نویس اپنے فکر و خیال سے ایک نئی حقیقت وضع کرتا ہے جو دراصل زندگی سے ماخوذ ہوتی ہے۔ ناول نگار جو ہوتا ہے وہ اپنے فکر و خیال سے، اپنے سوچ سے ایک نئی حقیقت بناتا ہے، وضع کرتا ہے، لیکن وہ تعلق رکھتی ہے اصل زندگی سے۔ روایتی ناول کے اجزاء ترکیبی اس سے بنتے یہ ہیں: پلاٹ یعنی کہانی، کردار، مکالمہ، اور نظریہ حیات، زندگی کے نظریہ پر بالخصوص زور دیا جاتا ہے۔ ان اجزاء میں منظر نگاری بھی شامل ہے، جیسا کہ پچھلے ویڈیو میں تھا، لیکن ناول کے فن میں بہت تنوع ہے، بہت ہی اس میں ڈائیورسٹی ہے، تنوع ہے، الگ الگ چیزیں پیش کی جاتی ہیں۔ اب ہے تاریخ۔ 19ویں صدی عیسوی کے نصف آخر میں یہی ہے، نصف آخر ہی جو ہے یہی ہے ناول کے آغاز، نقطۂ آغاز ہے۔ آخر میں ہندوستان غیر ملکی سامراج کے شکنجے میں تھا۔ یہ ویڈیو کو تھوڑا دھیرے دھیرے جب پیش کیا جائے گا، تو اگر آپ کو کہیں یہ ہو تو فاسٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں، آپشن ہے ہمارے پاس، تو زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر ایک ویڈیو میں آپ دھیان دیجیے گا۔ ہندوستان غیر ملکی سامراج کے شکنجے میں تھا، یعنی برطانوی کے قبضے میں تھا، لیکن مغربی تعلیم کے اثر سے نشاط ثانیہ کے آثار پیدا ہونے لگے تھے۔
نئی رینسنس جو بولتے ہیں، نئی جو ہے بیداری پیدا ہو رہی تھی لوگوں میں، اس زمانے میں نذیر احمد اور ان کے معاصرین جو ان کے زمانے کے لوگ ہیں کے ہاتھوں اردو ناول کا آغاز ہوا۔ اردو کی ابتدائی ناول قصوں کی شکل میں وجود میں آئے، جن کا ایک بنیادی مقصد اخلاقی اور معاشرتی اصلاح تھا۔ نذیر احمد کے ناولوں میں میرات العروس، توبۃ النصوح، ابن الوقت، فسانہ مبتلا خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ ویسے تو 7 ہیں، جن میں سے 4 یہاں پہ ہے۔ بنات الناس کو میرات العروس کا ہی ایک جز ہے، تو اس کو الگ سے انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ ایامہ، جو فسانہ مبتلا کا یہ ضد اس لیے کہ یہاں پہ تعدد ازواج ہے، تو وہاں بیوہ بیوہ کا ذکر ہے، اور ایک ہے رویائے صادقہ۔ رتن ناتھ سرشار نے کئی ناول لکھے، لیکن فسانہ آزاد کو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ سرشار کے ہمعصروں میں سجاد حسین، قاری سرفراز حسین اور عبدالحلیم شرر خصوصیت سے قابل ذکر ہے۔ شرر کا جب بھی یہ آئے گا تاریخی ناول کس نے لکھی ہے، تو اس میں یہ نام عبدالحلیم شرر آپ کو یاد رکھنا ہے۔ شرر کی تاریخی ناول بہت مقبول ہوئے ہیں۔ مرزا محمد ہادی رسوا کے ان کے ناول امراؤ جان ادا کا شمار اردو کے بہترین ناولوں میں ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، ابن نذیر احمد، پھر اس کے بعد رتن ناتھ سرشار، پھر عبدالحلیم شرر، پھر مرزا ہادی رسوا، جسے پچھلے ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ پہلا مکمل ناول کے معیار پہ اترتا ہے سب سے زیادہ، کا شمار اردو کے بہترین ناولوں میں ہوتا ہے۔ رسوا کے بعد پریم چند اردو کے سب سے بڑے ناول نگار ہیں۔ انہوں نے ہندوستان کے دیہات کی بھرپور ترجمانی کی ہے۔ یہ کل بھی بتایا تھا کہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ پریم چند کے ناولوں میں کیا پایا جاتا ہے۔ پریم چند کے ناولوں میں گودان شاہکار کا درجہ رکھتا ہے۔ پریم چند کے بعد کرشن چند، عصمت چغتائی، حیات اللہ انصاری، یہ کل ان کے ناول بھی آپ کو بتایا گیا تھا، لہو کے پھول، عزیز احمد، خدیجہ مستور، قرۃ العین حیدر، عبداللہ حسین، جمیلہ ہاشمی، قاضی عبدالستار، انتظار حسین اردو کے اہم ناول نگار ہیں۔ تو یہاں ناولوں کا ذکر نہیں ہے، ناول نگاروں کا ذکر ہے، اور بالکل یہی عبارت اس میں ہے۔ دیکھیے، ناول اس کی اصناف، اور بالکل لاسٹ میں یہ ہے انتظار حسین اردو، تو اسے نہیں۔ اب لاسٹ یہ ہے کچھ منشی پریم چند سے متعلق جو آخر میں آ رہے ہیں، تو یہ اہمیت کا حامل ہے، یہ دیکھ لیجیے۔ نثری اصناف نثری اصناف میں ناول اس وقت دنیا کی مقبول ترین صنفوں میں شمار کی جاتی ہے۔ جی، ناول دنیا بھر کی زبانوں میں لکھے اور پڑھے جاتے ہیں۔ مختلف ادیبوں نے اپنے اپنے طور پر ناول کی تعریف متعین کرنے کی کوشش کی، لیکن زندگی ہی کی طرح ناول کی بھی کوئی ایسی تعریف ممکن نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ دھیان رکھیے، زندگی ہی کی طرح جو انہوں نے تشبیہ دی ہے، کوئی ایسی تعریف ممکن نہیں ہے جسے مکمل یا قطعی کہا جائے، یعنی جس طرح زندگی کی کوئی تعریف نہیں کر سکتے ہیں قطعی طور پہ، اسی طرح حتمی طور پہ فائنل، جسے آسانی انگلش سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے، اسی طرح ناول کی بھی۔ پھر بھی ناول کا اطلاق سادہ اور سلیس زبان میں لکھی گئی، یہ دیکھیے، ایک سادہ اور سلیس زبان میں لکھی گئی ایسی طویل اور بھرپور کہانی پر کیا جا سکتا ہے، جس میں عام زندگی کے حالات و واقعات، مسائل و معاملات کو تفصیل کے ساتھ پیش کیا گیا ہو۔ تو تینوں کتابوں میں 3 تعریفیں آپ کو مل گئی، ایک پہلے ویڈیو میں، اور یہ دو ویڈیو، بات ایک ہی ہے، اسی کو الگ الگ پیرائے میں بیان کیا گیا ہے۔ اب اجزائے ترکیبی، روایتی ناول کے عام اجزائے ترکیبی میں پلاٹ، کردار نگاری، منظر نگاری، مکالمہ نگاری اور مرکزی خیال کو شمار کیا جاتا ہے۔ یہی آپ کو ہمیں اس سے پہلے ویڈیو میں بھی کہ پلاٹ کہ آپ کو جاننا بھی ضروری ہے، واقعات کی ایک سیریز ہے جو ایک منطقی ترتیب میں ہو، ان کو پلاٹ بولتے ہیں۔ کردار نگاری، منظر نگاری جو زمان و مکان کہہ سکتی ہے، جو اس وقت پیش آ رہا ہے۔ مکالمہ نگاری، مرکزی خیال کو شمار کیا جا سکتا ہے۔ ان میں پلاٹ اور کردار نگاری کو بنیادی حیثیت حاصل رہی ہے۔ علاوہ اس کے ناول میں زندگی کے مشاہدے
زندگی کے مشاہدے اور انسانوں کے نفسیاتی مطالعے سے بھی کچھ لکھنے والوں نے بہت کام دیا ہے۔ یہ پلاٹ اور کردار تو ہے ہی، اس کے علاوہ اپنے تجربات اور انسانوں کے نفسیاتی مطالعے۔ ہر ناول کسی نہ کسی نظریہ حیات کا حامل ہوتا ہے، اس کو پچھلے والی ویڈیو والی جو پی ڈی ایف ہے اس میں وہ ہے اجزاء میں ہی شمار کیا تھا۔ اس بنا پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ناول مصنف کے نظریہ حیات کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ تو یہ جملہ لکھ کے رکھیے، ناول مصنف کے نظریہ حیات کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ اب یہاں آغاز و ارتقا، جو اس سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے، اردو زبان میں ناول نگاری کا آغاز 19ویں صدی کے نصف آخر میں ہوا۔ یہ دور دو تہذیبوں کے تصادم و کشمکش کا دور تھا، مسلمان میڈیول ایج اور اس کے بعد انگریزوں کا قبضہ تھا۔ تو اس میں یہ دور جو ہے دو تہذیبوں کے تصادم، انگریز اور یہ ادھر مسلمانوں کا یا ہندوستانی تہذیب کہہ سکتے ہیں، ہندوستانی اور انگریزوں، ہندوستانی جو تہذیب یہاں تھی اس پر انگریزوں کی تہذیب مسلط ہو رہی تھی، تو یہ وہ دور تھا جس میں بڑی شدت کے ساتھ انگریزی ادب کے اثرات بھی پڑ رہے تھے۔ نذیر احمد، رتن ناتھ سرشار، عبدالحلیم شرر، مرزا محمد الحادی رسوا اردو کے اہم ترین ناول نگار ہیں جنہیں ہم نے دیکھ رکھا ہے۔ 20ویں صدی میں اردو ناول نے بڑی ترقی کی۔ اس عہد کے ناول نگاروں میں پریم چند، عزیز احمد، حیات اللہ انصاری، کرشن چند، عصمت چغتائی، ممتاز مفتی، قرۃ العین حیدر، عبداللہ حسین، شوکت صدیقی، خدیجہ مستور، جمیلہ ہاشمی، انتظار حسین، قاضی عبدالستار، جیلانی بانو اور جوگیندر پال وغیرہ اہم ہیں۔ یہ سارے نام آپ کو اس سے پہلے والی ویڈیو میں بھی آئی ہیں ناولوں کے ساتھ۔ ناول سے متعلق ناول کے صنف نے مغربی ناول، خاص طور پر انگریزی اور روسی ناول سے گہرے اثرات قبول کیے ہیں، یعنی اردو میں پچھلے کئی برسوں میں قدیم ہندوستانی فکشن کے اسالیب سے بھی بعد لکھنے والوں نے بھی بہت روشنی حاصل کی ہے، خاص طور سے انتظار حسین، دیو مالائی جن کے یہاں پائی جاتی ہے۔ چنانچہ اردو کی پرانی داستانوں تتھا تھارس تتھا سر تتھا سر ساگر اور الف لیلہ کی روایت کا اثر بھی چند نئے ناول نگاروں کے یہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک اہمیت حامل ہے کہ یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کن کے یہاں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، وہ جب ہم پڑھیں گے تو اس میں معلوم ہو جائے گا۔ باقی اصل تو یہی مغربی ناولوں سے زیادہ اثر ہے، لیکن یہ بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ قدیم ہندوستانی فکشن کے اسلوب اور اسٹائل کو بھی اخذ کیا گیا ہے۔ اس میں اتنا ہی، پھر ہم ہو سکتا ہے اس کو ایک پی پی ٹی کے شکل میں پیش کر دیں تاکہ یہ ساری چیزیں تھوڑا سسٹمیٹک، آرگنائز، منظم انداز میں پیش کیا جائے آپ کی خدمت میں۔ ٹھیک ہے، پھر دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔